تو میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں اے ملو، میرے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے پیسے ہی نہ کماتے رہنا ساری زندگی، یہ موت کے وقت غیروں کے ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا غیر کے مال سے؟ صحابہ کرام نے فرمایا حضور ہر آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، غیر کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ فرمایا جانتے ہو تمہارا مال کیا ہے؟ جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے نیکی کے کام میں لگا کر آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، یہ تو ہے تمہارا مال، اور جو بچا ہوا ہے وہ غیروں۔ آج لوگوں کی لوگ اسی کو مال کہتے ہیں جو بچا ہوتا ہے، جو بینک میں ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارا نہیں ہے، ابھی تمہاری ہوا نکلے گی، ابھی تمہارا جنازہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری اولاد میں رسا کشی ہو جائے گی، میں کس گھر پہ میں اب قبضہ کروں گا، کس دکان کو میں دبا لوں گا، کتنے پیسے مجھے لینے ہیں۔ اسی وقت جو ہے یہاں تک کہ بعض مرنے والوں کی تدفین سے پہلے لوگوں کی اس کی بیویوں پر بھی نظر ہو، میں اس کی بیوہ کے ساتھ شادی، فرمایا یہ سب چیزیں رہ جانے والی، تو اعمال کام آنے والی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی ختم ہوتے ہی، قبر میں جاتے ہی آپ کو اعمال ہی کام آئیں گے، قبر میں کوئی چیز کام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی نیک شخص کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس کو جب قبر میں ہوش آتا ہے کہ میں تو مر گیا ہوں اور مجھے قبر میں دفنا دیا گیا، تو قبر کی اندھیری میں اور تنگ جگہ میں اس کو گھبراہٹ اور خوف اور وحشت طاری ہو جائے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک چھوٹی سی چنگاری کی طرح کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ اس روشنی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ روشنی بڑھنے لگتی، قریب آنے لگتی۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میری قبر میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اور مسلسل میرے قریب ہو رہی ہے اور بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ روشنی بالکل قریب آ جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت جوان ہے۔ وہ مردہ حیران ہو جاتا ہے کہ میری قبر میں یہ جوان کہاں سے آ گیا، اور ہے بھی بڑا اجنبی ہے، میں نے تو اس کو جھنڈے میں دیکھا ہی نہیں تھا کبھی، یہ کون ہے؟ وہ پوچھتا ہے ارے میاں تم کون ہو؟ قبر کی اس خوفناک منزل میں اور اس گھبراہٹ والی جگہ پر تم میرے پاس آگے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل، میں تیرا نیک عمل۔ بتاؤ قبر میں سب سے پہلے کون سی چیز آئے گی؟ نیک عمل، خوبصورت جوان کی شکل۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو چاروں طرف سے عذاب کے فرشتے گھیرتے، جب اس کے دائیں طرف سے آتے ہیں تو نماز کھڑی ہو جاتی، خبردار کوئی آگے آنے کی کوشش نہ کرے۔ تو فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں تو بائیں طرف اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ کھڑا ہو، خبردار مردے کے قریب کوئی آنے کی کوشش نہ کرے۔ تو فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو زندگی میں اس مردے نے، اس میت نے جو زکوٰۃ صدقات خیرات کیے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خبردار آگے کوئی نہ آئے۔ جب ادھر سے بھی راستہ نہیں ملتا تو سر کی طرف سے آتے ہیں تو سر کی طرف قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن سر میں ہوتا ہے۔ آپ کا میموری کارڈ کہاں ہے؟ ایک تو موبائل میں میموری کارڈ ہے، ایک اللہ نے میموری کارڈ بنایا دماغ میں، کھوپڑی میں۔ قرآن جتنا بھی یاد ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں ہوتا ہے۔ تو سر کی طرف سے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قبر میں آپ کو نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹیاں کام آئیں گی، نہ مال دولت کام آئے گا، نہ وجاہت کام آئے گی، نہ عہدے اور منصب کام آئیں گے، نہ حکومت کام آئے گی۔ کام آئے گی تو نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گی، زکوٰۃ صدقات خیرات کام آئے گی، قرآن کا پڑھنا پڑھانا کام آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے اے لوگو عمل کرو، عمل کرو، خوب عمل کرو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو۔ اور اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا ہے دوستوں، نیکی اتنا آسان کر دیا ہے۔ آپ قبرستان سے گزریں دعا کریں یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مردے مدفون ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، آپ کے نام اعمال میں ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے۔
آپ دعا کریں یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں فوت ہو چکی ہیں یا اللہ سب کو بخش دے. آپ کوئی شمار نہیں کر سکتے، آپ کا کیلکولیٹر کام چھوڑ دے گا. اور وہ بدبو انسان گزر چکے ہیں دنیا سے، ان کی تعداد کے مطابق اللہ آپ کے اعمال نامے میں دیکھیے لکھے. اتنی آسان کر دی اللہ پاک نے. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ایک بندے کا روزہ افطار کر دیں، آپ کو ایک ایکسٹرا روزے کا ثواب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مت سوچنا کہ جس کو افطاری کروائی ہے اس کا روزہ آپ کو دے دیا جائے گا، نہیں، اس کو اپنی جگہ روزے کا ثواب ملے گا، افطاری کروانے والے کو اپنی جگہ ثواب ملے گا. صحابہ میں اکثریت غریبوں کی تھی، غربا کی، فقیروں کی تھی. انہوں نے کہا شاید افطاری کے لیے تو بڑے لوازمات اور تکلفات کی ضرورت ہے. بعض صحابہ نے کہا حضور ہمارے پاس تو افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پھر ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے. فرمایا نہیں، اگر تم دودھ کے گھونٹ اور لسی کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کرو گے تو تمہیں بھی ثواب اللہ وہی عطا کرے. اس لیے دوستو بڑا قیمتی مہینہ اللہ پاک نے ہمیں زندگیوں میں ایک بار پھر عطا کیا. پتہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کون پاتا ہے اور کون، کوئی خبر نہیں. اگلے رمضان کو چھوڑو، کل کی کوئی خبر نہیں، ایک لمحے بعد کی کوئی خبر نہیں. اس سے خوب استفادہ کر لو، خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو. یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. اور صرف روزہ نہیں، ہر نیک عمل میں بڑھو. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ سخی بن جاتے تھے رمضان میں، اور تیز ہواؤں کی طرح آپ کی زندگی میں سخاوت آ جاتی. یعنی نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، صدقات خیرات جو نیکی بھی کر سکتے ہو اس مہینے میں. یہ مہینہ ہے جس کا عنوان ہے کہ ماہ رمضان میں اعمال کی قدر و منزلت اللہ پاک بہت زیادہ بڑھا. اللہ پاک مجھے آپ کو پوری امت کو اس مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا